بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسپائرنٹس، آج کے لیکچر میں ہم بات کریں گے فلاسفی کے جو کی ٹرمز ہے اس کو ڈسکس کریں گے۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے، کیوں؟ اگر آپ لوگ سی ایس ایس میں فلاسفی کو آپٹ کر رہے ہیں یا کے بی پی ایم ایس میں فلاسفی کو آپٹ کر رہے ہیں تو فلاسفی کو سمجھنے کے لیے جو کی ٹرمینالوجیز ہیں اس کو سمجھنا بہت امپورٹنٹ ہے۔ اس کے بغیر آپ لوگ فلاسفی کو نہیں سمجھ سکتے۔ اس لیے فرسٹ جو میرا لیکچر ہے وہ کی ٹرمز پر ہے، یعنی بہت بیسک چیزیں جو ہے اس لیکچر میں آپ لوگوں کو پڑھاؤں گا، اور اس سے آپ لوگوں کو یہ فائدہ ہوگا کہ کسی بھی فلاسفر کو جب آپ اسٹڈی کریں گے تو آپ وہ انجوائے کریں گے، آپ کو مزہ آئے گا۔ یعنی فلاسفی کو میں اس لیکچر میں 2 کلاسز میں ڈیوائڈ کروں گا، پھر آپ لوگوں کو خود پتہ چلے گا کہ یہ جو فلاسفر ہے یہ کون سے تھاٹ والا فلاسفر ہے، یعنی کسی بھی فلاسفر پہ پھر آپ لکھ سکیں گے جو سلیبس میں گیون ہے۔ تو سب سے پہلے جو امپورٹنٹ کی کنسپٹس ہیں وہ اسی لیکچر میں ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کرنے جا رہا ہوں، صحیح ہے؟ پریویس لیکچر میں جو میں نے اپلوڈ کیا تھا اس میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ ڈیفینیشن اور اسکوپ آف فلاسفی کے ریلیٹڈ کوئی کویشچن نہیں آتا ہے، لیکن ہم اس کورس کو سٹارٹ کر رہے ہیں تو اس لیے میں سب سے پہلے جو ہے فلاسفی کو ڈیفائن کرتا ہوں اور پھر جو کی ٹرمز ہے اس پہ بات کروں گا تاکہ ان کی ٹرمز پہ آپ لوگوں کا کلیئرٹی ہو، تب آپ لوگوں کو مزہ آئے گا فلاسفی کا جو سلیبس ہے، فلاسفی کا جو کورس ہے، اس کو پڑھنے میں پھر آپ لوگوں کو مزہ آئے گا۔ تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جو فلاسفی کا جو ڈیفینیشن ہے اگر اس کو دیکھا جائے بالکل سمپل، بالکل کامن، سب لوگوں کو پتہ ہوگا۔ اگر کسی کو پتہ نہیں ہے تو فلاسفی کا جو ورڈ ہے یہ 2 ٹرم سے بنا ہے، ایک فیلو ہے، ایک صوفی ہے، ٹھیک ہے؟ فیلو بھی گریک ورڈ ہے، صوفی گریک ورڈ کے صوفیہ سے لیا گیا ہے۔ تو فیلو گریک ورڈ میں فیلو کا مطلب ہے لو، اور ایک جگہ میں اس کو ہم کہتے ہیں کہ ایفینیٹی، صحیح ہے؟ اس کو ایفینیٹی بھی کہا جاتا ہے۔ تو فیلو کا مطلب ہے لو، صوفیہ بھی گریک ورڈ ہے اور اس کا مطلب ہے وسڈم۔ تو جو فلاسفی کا ورڈ ہے اس کا سمپل ورڈز میں مطلب ہے the love of wisdom. The love of wisdom is called philosophy. اب آپ لوگوں کے ذہن میں ایک سوال ہونا چاہیے، کسی بھی اسپائرنٹ کے ذہن میں اگر ایک سوال آیا ہے کہ اس وزڈم کا کیا مطلب ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ذہن میں کویشچن آیا ہے، اور جب آپ کے ذہن میں کویشچنز آتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ فلاسفی کو پڑھ سکتے ہیں، آپ فلاسفی کو انڈرسٹینڈ بھی کر سکتے ہیں۔ اگر فرسٹ کویشچن ادھر سے آپ لوگ ریس کریں گے کہ وزڈم کا کیا مطلب ہے، ٹھیک ہے؟ اس لیے تو بہت فیمس جو سائنٹسٹ ہے آئنسٹائن، وہ کہتا ہے کہ اٹ از ناٹ دیٹ آئی ایم سو اسمارٹ، اٹ از جسٹ دیٹ آئی اسٹے وتھ پرابلمز لانگر۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ بہت سے لوگ جو ہے وہ گیو اپ کر جاتے ہیں، وہ ہمت ہار جاتے ہیں جب کسی بھی پرابلم کو وہ جو ہے ہارڈ سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ آئنسٹائن کہتا ہے کہ میں دوسرے لوگوں سے اس بات پہ منفرد ہوں کہ میں تھنکنگ کرتا ہوں، میں کویشچننگ کرتا ہوں، میں ایکسپلورنگ کرتا ہوں، یعنی ایک کویشچن میں میں مزید کویشچنز کرتا ہوں، ایک کویشچن میں اتنا سوچتا ہوں حتیٰ کہ مجھے اس کا آنسر مل جائے۔ تو یہ کہتا ہے کہ میں سمارٹ نہیں ہوں، لیکن مجھ میں صرف یہ کوالٹی ہے جو دوسرے لوگوں میں نہیں ہے۔ تو ادھر سے فلاسفی کا جو سیریز ہے وہ سٹارٹ ہوتا ہے، اور اس لیے آپ کے ذہن میں یہ سوال آنا چاہیے کہ وزڈم یعنی the love of wisdom is called philosophy، تو یہ وزڈم کیا ہے؟ اس لیے آپ لوگ اس کو جو ہے آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا، یہ سقراط ہے، سوکریٹس کو ویسٹرن فلاسفی کا فادر مانا جاتا ہے، اور اس کا بہت فیمس کوٹیشن ہے کہ وزڈم begins in wonder، یعنی جو انسان میں جو دانائی ہے وہ
تب شروع ہو جاتی ہے جب اس میں حیرت آ جاتا ہے، جب وہ تعجب میں پڑ جاتا ہے، جب وہ حیران ہو جاتا ہے۔ تو ابھی ہمیں اس کوٹیشن کا سمجھ نہیں آتا، کیوں؟ کیونکہ ہم وزڈم کو صرف ٹرانسلیٹ کر کے سمجھتے ہیں کہ وزڈم کا مطلب ہے دانائی، لیکن اگر ہم دیکھیں تو وزڈم بھی جو ہے 2 ڈیفرنٹ ورڈ سے بنا ہے۔ وز کا مطلب ہے، یعنی وز کا مطلب ہے وائز، اینڈ DOM ڈوم کا مطلب ہے اسٹیٹ، ڈوم کا مطلب ہے اسٹیٹ، یا اس کو ہم کہتے ہیں کنڈیشن، ڈوم کا مطلب ہے کنڈیشن، یا اس کو ہم کہتے ہیں اسٹیٹ، یا اس کو کہتے ہیں ججمنٹ، ججمنٹ، یعنی وہ پرسن جو وائز ججمنٹ کرتا ہے، اس پرسن کو ہم کہتے ہیں کہ اس پرسن میں وزڈم ہے، یعنی جس میں ہیونگ اسٹیٹ آف بینگ وائز، یعنی وہ پرسن ہیونگ اسٹیٹ آف بینگ وائز، ہیونگ اسٹیٹ آف بینگ وائز۔ اگر ایک بندے میں وائز ہونے کا جو کوالٹی ہے وہ ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اس پرسن میں وزڈم ہے، یعنی یہ پرسن جو ہے یہ وائز ججمنٹ کر سکتا ہے، یہ وائز ججمنٹ کر سکتا ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے فلاسفی میں کوشچنز ریز کرنے ہیں کہ اس میں یہ جو وائز ورڈ یوز ہوا ہے، اس وائز کا کیا مطلب ہے؟ وائز کا یہ مطلب ہے کہ ایک پرسن ہے، اس کے پاس نالج ہے، یعنی نالجیبل پرسن ہے، اور وہ اس نالج کو یوز کر سکتا ہے، اور اس نالج کو وہ کریکٹ طریقے سے یوز کر سکتا ہے، اور اس نالج کے بیس پہ وہ ججمنٹ کرتا ہے، تو اس پرسن کو ہم وائز ججمنٹ والا پرسن کہتے ہیں، اور اس پرسن کو ہم کہتے ہیں کہ اس پرسن میں وزڈم ہے، یہ وائز پرسن ہے۔ تو ابھی ادھر سے ایک کوشچن ریز ہوتا ہے کہ اگر ایک بندے میں وائز نیچر ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بندے کے پاس نالج موجود ہے۔ اب اگر اس کے پاس نالج ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پرسن اس نالج کو بیس بنا کے ججمنٹ کرتا ہے، اس پرسن کو ہم کہتے ہیں کہ اس پرسن میں وزڈم ہے۔ ابھی وزڈم بگنز ان ونڈر، جب آپ حیرت میں پڑ جاتے ہیں، جب آپ تعجب میں پڑ جاتے ہیں تو اس ٹائم آپ کوشچنز ریز کرتے ہیں۔ اگر آپ ایک چیز پہ حیران ہو جاتے ہیں تو آپ کوشچنز ریز کرتے ہیں، اور جب آپ کوشچنز کرتے ہیں تو آپ ایکسپلورنگ کی طرف بڑھتے ہیں، اور جب آپ چیزوں کو ایکسپلور کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا نالج جو ہے وہ انکریز ہو رہا ہے، اور جب آپ کا نالج انکریز ہو رہا ہے تو آپ وائز پرسن کی طرف جا رہے ہیں۔ تو اس لیے سوکریٹیز یعنی سقراط کہتا ہے کہ وزڈم بگنز ان ونڈر۔ ابھی آپ لوگ خود اس ڈیفینیشن پہ سوچے کہ the love of wisdom، یعنی وائز ججمنٹ کا جو ایفینٹی ہے، وائز ججمنٹ کا جو لو ہے ایک پرسن میں، اس کو ہم فلاسفر کہتے ہیں۔ صحیح ہے، اس کو ہم فلاسفر کہتے ہیں، یعنی فلاسفر میں وزڈم کا ایفینٹی ہوتا ہے، وہ وزڈم کا لو اس پرسن میں ہوتا ہے، اس کو ہم فلاسفر کہتے ہیں۔ تو یہ اس کا جو سمپل ڈیفینیشن ہے اگر ہم دیکھیں تو یہ تو بالکل سمپل ڈیفینیشن ہے، the love of wisdom، بٹ اگر اس پہ ہم سوچیں کہ وزڈم کا کیا مطلب ہے، ونڈر کا کیا مطلب ہے، تبھی ہمیں سمجھ آتا ہے کہ فلاسفی جو ہے یہ ایفینٹی ٹورڈز وزڈم ہے۔ ٹھیک ہے، ابھی یہ میں نے بالکل کلیئر طریقے سے آپ لوگ کو سمجھا ہے۔ یہ سوکریٹس کا جو کوٹیشن ہے اس کو آپ ایون فلسافیکل ایسیز میں بھی کوٹ کر سکتے ہیں۔
پھر ایک ٹرم جو ہے آپ لوگوں کو فلاسفی میں ملے گا بینگ، کہ یہ جو بینگ ہے اس کا کیا مطلب ہے۔ تو بینگ جو ہے یہ اصل میں ریالٹی کے لیے بھی یوز ہوتا ہے۔ یہ جو بینگ ورڈ ہے اس کا مطلب ہے کہ what really exists، what really exists۔ تو آپ لوگوں نے فزکس کا آئیڈیا اگر آپ لوگوں کو ہے تو فزکس کا مطلب یہ ہے کہ فزکس میں ہم جو ہے میٹر کا اسٹڈی کرتے ہیں، میٹر۔ اور اس کا سب سے آسان ڈیفینیشن آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ہر وہ چیز جس کا ماس ہے اور جو والیوم آکوپائی کرتا ہے اس ہر ایک چیز کو ہم نے میٹر کہنا ہے۔ اب جو ورلڈ ہے، جو یونیورس ہے، یہ سارا یونیورس جو ہے یہ میٹر سے بنا ہے۔ یہ کنسپٹ کس کا تھا؟ یہ گریک فلاسفر کا کنسپٹ تھا، یعنی یونان کے جو فلاسفرز ہیں، جس طرح کے سوکریٹیز ہے، پلیٹو ہے، ایرسٹوٹل ہے، گریک کے فلاسفرز کا یہ کنسپٹ تھا کہ جو یونیورس ہے یہ سارا یونیورس میٹر سے بنا ہے، اور میٹر ہر وہ چیز ہے جس کا ماس ہوتا ہے، جو والیوم آکوپائی کرتا ہے، اس کو ہم میٹر کہتے ہیں۔ آپ لوگ خود سوچیں، میرا ماس بھی ہے، والیوم بھی ہے، آپ کا ماس بھی ہے، والیوم آکوپائی کرتے ہو۔ جو بھی آبجیکٹس آپ کو دکھائی دیتا ہے اس کا ماس بھی ہوتا ہے، وہ والیوم بھی آکوپائی کرتا ہے، تو وہ سارے آبجیکٹس میٹر کہلاتے ہیں۔ ایون ایئر کو دیکھیں، ایئر جو ہے یہ کیا ہے؟ ایئر گیس ہے، اور گیس کا ماس بھی ہوتا ہے، یہ والیوم بھی آکوپائی کرتا ہے۔ آپ سلنڈر میں گیس ڈالتے ہیں تو وہ والیوم آکوپائی کرتا ہے، اس کا اسپیسیفک ماس بھی ہوتا ہے۔ تو ایون ایئر جو ہے یہ بھی میٹر ہے۔ تو ادھر دو فلاسفرز ہیں، دو کلاسز میں ڈیوائیڈڈ ہے۔ کچھ فلاسفرز کہتے ہیں کہ یہ جو یونیورس ہے یہ مٹیریل ہے، یعنی میٹر سے بنا ہے، اور ان فلاسفر کا یہ کہنا ہے کہ اصل میں جو ریالٹی ہے، ریالٹی کے لیے میں اب ورڈ یوز کروں گا بینگ، یعنی جو بینگ ورلڈ ہے، جو ریالٹی ہے، وہ یہ مٹیریل ورلڈ ہے جو میٹر سے بنا ہوا ہے۔ اس طرح کے فلاسفرز کو جو ہے آپ لوگ اگر فلاسفی میں پڑھے تو اس طرح کے فلاسفرز کو جو ہے ہم ایک ورڈ یوز کریں گے اس طرح کے فلاسفرز کے لیے۔ یہ فلاسفرز جو ہے یہ مٹیریلسٹ فلاسفرز ہیں، یعنی ان کا بلیو ہے کہ یہ جو ورلڈ ہے یہ میٹر سے بنا ہے، اور یہ الٹیمیٹ ریالٹی ہے، یہ ریئل ورلڈ ہے، اور اس ریئل ورلڈ کے لیے، اس ریئل جو ٹرمینالوجی ہے، جو ریالٹی ہے، اس کے لیے ہم نے فلاسفی میں بینگ کا ورڈ یوز کرنا ہے، یعنی the being world is مٹیریل ورلڈ، یعنی مٹیریلسٹ فلاسفرز ہیں۔ تو کچھ فلاسفرز جو ہے وہ مٹیریلسٹ فلاسفرز ہیں، اور اس فلاسفرز کو ہم جو ہے ریئلسٹ فلاسفرز بھی کہتے ہیں۔ صحیح ہے، اس کو ریئلسٹ فلاسفرز بھی کہتے ہیں۔ لیکن کچھ فلاسفرز کہتے ہیں کہ جو میٹر ہے، میٹر میں تو چینجز آ جاتے ہیں، میٹر میں چینجز آ جاتے ہیں، یعنی میٹر جو ہے وہ ایک فارم سے چینج ہو جاتے ہیں، میٹر میں چینجز آ جاتے ہیں، اور وہ چینجبل ہے، وہ دوسرے فارم میں کنورٹ ہو جاتے ہیں۔ اور جس چیز میں چینج آتے ہیں اس چیز کو کچھ فلاسفرز کہتے ہیں کہ اس کو ہم ریئل نہیں مانتے، یہ تو چینجبل ہے، اور ایک چیز چینجبل ہے تو وہ کس طرح ریئل ہو سکتا ہے؟ ریئل چینج ریمینز کانسٹنٹ، اس میں چینج نہیں آئے گا۔
اس لیے کچھ فلاسفرز کہتے ہیں کہ نہیں، جو الٹیمیٹ ریالٹی ہے وہ کیا ہے؟ وہ الٹیمیٹ ریالٹی آئیڈیا ہے. یعنی آئیڈیا جو ہے یہ چینج نہیں ہوتے ہیں، ناٹ چینجنگ. جو آئیڈیاز ہیں یہ چینج نہیں ہوتے، اور جو آئیڈیاز چینج نہیں ہوتے تو یہ اصل میں ریئل ہے. اس لیے کچھ فلاسفرز کہتے ہیں کہ الٹیمیٹ جو ریالٹی ہے وہ آئیڈیاز میں ہے، وہ فارمز میں ہے، یعنی ورلڈز آف آئیڈیاز، ورلڈ آف آئیڈیاز کو فارمز کہتے ہیں. تو اس طرح کے فلاسفرز کو ہم آئیڈیلسٹ فلاسفر کہتے ہیں. یہ آئیڈیلسٹ فلاسفر ہے. صحیح ہے. تو یہاں سے آپ لوگوں کو دو کنسپٹس ملیں گے، یعنی میٹا فزکس، ایک تو فزیکل ورلڈ ہے، ایک فزیکل یونیورس ہے جو میٹر سے بنا ہے. ایک میٹا فزکس ہے یعنی بیانڈ دا فزکس، یعنی فزکس کے بیانڈ کیا کنسپٹ ہے اس کو ہم میٹا فزکس کہتے ہیں. لیکن فلاسفی میں اگر ہم دیکھیں تو فلاسفی میں میٹا فزکس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہم سٹڈی کرتے ہیں ایگزسٹنس کا، جو ہم ریالٹی کا سٹڈی کرتے ہیں وہ میٹا فزکس میں کرتے ہیں. تو ادھر سے فلاسفرز جو ہے وہ دو کلاسز میں ڈیوائیڈ ہو گئے ہیں. ایک پلیٹو کی فلاسفی ہے، ایک پلیٹو کا اسٹوڈنٹ ہے ایرسٹوٹل. ایرسٹوٹل کہتا ہے کہ وٹ از بینگ، یعنی ریالٹی کیا ہے، کون سی چیزیں ریئل ہے، کون سی چیزیں ٹرو ہیں، کون سی چیزیں ریئل ہے، ریالٹی ہے. ریالٹی کے لیے ہم نے بینگ کا ورڈ یوز کرنا ہے. صحیح ہے. پلیٹو کہتا ہے کہ جو ریالٹی ہے وہ آئیڈیا ہے. ایرسٹوٹل کہتا ہے کہ جو ریالٹی ہے وہ میٹر ہے. اس لیے ایرسٹوٹل کو ہم اس کلاس کے فلاسفرز کو ہم میٹا فزیکلی ریئلسٹ فلاسفرز کہتے ہیں. اس کلاس والے جو فلاسفرز ہیں اس کو ہم مٹیریلسٹ فلاسفرز کہتے ہیں. یہ دو ٹرمز آپ لوگوں نے یوز کرنے ہیں. اور ایک ٹائپ آف فلاسفر جو پلیٹو ہے اس کو ہم آئیڈیلسٹ فلاسفرز کہتے ہیں. یعنی یہ آئیڈیلسٹ فلاسفر ہے، اس کا بلیو آئیڈیا پر ہے، اس کا بلیو میٹر پر ہے. تو میٹا فزیکلی جو فلاسفرز ہے وہ دو کلاسز میں جنرلی ڈیوائیڈڈ ہے. ٹھیک ہے. آپ لوگوں نے ایک ٹرم یوز کرنا ہے کہ میٹا فزیکلی فلاسفرز کو ٹو کلاسز میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے. ایک طرح کے فلاسفرز کو ہم آئیڈیلسٹ فلاسفر کہتے ہیں، اور ایک ٹائپ آف فلاسفرز کو ہم ریئلسٹ فلاسفر کہتے ہیں، یا ان فلاسفرز کو ہم مٹیریلسٹ فلاسفر کہتے ہیں. ابھی اگر ایک فلاسفر کو میں سٹڈی کر رہا ہوں تو اس فلاسفر کو میں نے سب سے پہلے دیکھنا ہے کہ وہ اس والے سیکشن کا فلاسفر ہے یا اس سیکشن کا فلاسفر ہے. یعنی وہ فلاسفر جو فارمز پہ بلیو کر رہا ہے، جو آئیڈیاز پہ بلیو کر رہا ہے، کیا وہ فلاسفر اس کلاس والا فلاسفر ہے یا اس کلاس والا فلاسفر ہے؟ اگر آئیڈیاز پہ وہ بلیو کرتا ہے، اگر وہ آئیڈیاز پہ بلیو کرتا ہے تو وہ آئیڈیلسٹ فلاسفر ہے. اور اگر وہ مٹیریل ورلڈ پہ بلیو رکھتا ہے کہ یہ ورلڈ مٹیریل ہے اور یہ ریئل ورلڈ ہے، تو اس فلاسفر کو آپ نے یا تو ریئلسٹ کہنا ہے یا مٹیریلسٹ کہنا ہے. یہ دونوں ٹرمز آپ یوز کر سکتے ہیں. اب اس کے ساتھ ساتھ جو امپورٹنٹ کنسپٹ ہے وہ ایپسٹیمالوجی ہے. یعنی آپ لوگوں نے
दो फिलासफर्स को डिवाइड किया है, यानी मेटाफिज़िकली बियॉन्ड द फिज़िक्स जो फिलासफर्स है जिनका बिलीव है कि रियलिटी क्या है, एग्जिस्टेंस क्या है, बीइंग क्या है, यानी रियलिटी क्या है। इस तरह के आप लोगों को दो फिलासफर्स मिलते हैं, दो क्लासेस मिलते हैं, आइडियलिस्ट फिलासफर्स एंड रियलिस्ट फिलासफर्स। अभी इसी तरह एपिस्टेमोलॉजी भी फ़िलासफ़ी का एक ब्रांच है। एपिस्टेमी का मतलब है नॉलेज, लॉजी का मतलब है लोगोस से निकला है, जिसको आप लोग स्टडी कहते हैं, यानी द स्टडी ऑफ नॉलेज इज़ कॉल्ड एपिस्टेमोलॉजी। इधर एक क्वेश्चन रेज होता है, इधर भी दो क्लासेस है, जिस तरह के आइडियलिस्ट और रियलिस्ट हैं मेटाफिज़िकली, एपिस्टेमोलॉजी में आप लोगों को दो क्लासेस मिलेंगे। कुछ फिलासफर्स कहेंगे कि वो द ओरिजिन ऑफ नॉलेज, यानी जो नॉलेज हम अपटेन करते हैं वो नॉलेज हमें कहाँ से मिलता है, वो नॉलेज हम कहाँ से अपटेन करते हैं। तो नॉलेज अपटेन करने के दो सोर्सेज होंगे, द सोर्सेज ऑफ नॉलेज, यानी नॉलेज को अपटेन करने के दो सोर्सेज हो सकते हैं। या तो वो नॉलेज हम सेंसेस के थ्रू अपटेन करेंगे, हम एक चीज़ को ऑब्ज़र्व करेंगे, यानी वो नॉलेज जो ऑब्जर्वेशन से, जो सेंसेस से हासिल हो जाए, उस नॉलेज को हम ट्रू नॉलेज कहेंगे, उस नॉलेज को हम बीइंग नॉलेज कहेंगे, उसको हम रियलिटी कहेंगे। कुछ फिलासफर्स का ये कंसेप्ट है और कुछ फिलासफर्स कहते हैं कि नहीं, जो सेंसेस से नॉलेज अपटेन होता है उसमें एरर हो सकता है, और एक चीज़ में एरर आ जाए तो वो चीज़ ट्रू नहीं हो सकता। यानी सपोज़ आप लोग गर्मी में एक रास्ते पे जा रहे हैं, एक रोड पे जा रहे हैं, और आप लोग दूर देखे और आप लोगों को रोड पे पानी नज़र आता है। आप समझते हो कि ये पानी है, दिस इज़ वाटर, लेकिन जब आप पहुंच जाते हो तो वो पानी नहीं होता है। तो इसलिए कुछ फिलासफर्स कहते हैं कि ये तो मैंने सेंसेस के ज़रिए नॉलेज हासिल किया है कि रोड के ऊपर पानी पड़ा है, ये तो मुझे नॉलेज मिला है, लेकिन मैं जब करीब गया हूँ तो मुझे पता चला है कि ये जो मुझे नॉलेज मिला है ये नॉलेज तो करेक्ट नहीं है। तो इसलिए कुछ फिलासफर्स कहते हैं कि इसमें एरर हो सकता है, तो हम ये नहीं मानते। कुछ फिलासफर्स कहते हैं कि वो नॉलेज जो सेंसेस के बेस पे हम हासिल करें उस नॉलेज को ट्रू नॉलेज कहते हैं। वो नॉलेज जो हम अपटेन करें सेंसेस के ज़रिए, वो नॉलेज जो हम अपटेन करें ऑब्जर्वेशन के बेस्ड पे, उसी नॉलेज को हम जो है रियल नॉलेज कहेंगे। तो ये जो फिलासफर्स हैं जिनका बिलीव है कि वो नॉलेज जो हम सेंसेस के ज़रिए अपटेन करते हैं वो रियल नॉलेज है, इन फिलासफर्स को आप लोगों ने क्या कहना है, इसके लिए एक स्पेसिफिक वर्ड यूज़ होता है, एम्पिरिसिस्ट फिलासफर्स। एम्पिरिसिस्ट फिलासफर्स यानी ये एपिस्टेमोलॉजिकली कुछ फ़िलासफ़र्स एम्पिरिसिस्ट फ़िलासफ़र्स हैं, यानी इनका बिलीव है कि वो नॉलेज जो हम सेंसेस के ज़रिए अपटेन करें, या वो नॉलेज जो हम सेंसेस के ज़रिए या जो हम ऑब्जर्वेशन के ज़रिए हासिल करें, उस नॉलेज को हम रियल नॉलेज कहेंगे, उस नॉलेज को हम बीइंग नॉलेज कहेंगे, और वही रियल नॉलेज है। तो इसके ऊपर क्वेश्चंस आए हैं कि इसमें एरर हो सकता है। तो ये एक डिबेट है, इस तरह के फ़िलासफ़र्स को जो है एम्पिरिसिस्ट फ़िलासफ़र कहते हैं। और ये कौन से क्लास के फ़िलासफ़र्स हैं? जो एरिस्टोटल है, वो इस फ़िलासफ़ी के मानने वाला है।
اب اس کے برعکس جو فلاسفرز ہے جن کا آئیڈیا پہ بلیف تھا، میٹافزیکلی جو آئیڈیلسٹ فلاسفرز ہے وہ اس کو نہیں مانتے۔ آئیڈیلسٹ فلاسفرز جو پلیٹو کے کلاس کے فلاسفرز ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ نالج جو ہم ریزن کے ذریعے حاصل کرے اس نالج کو ہم نے ریئل نالج کہنا ہے۔ ریزن کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ ریزن کیا ہوتا ہے۔ ریزن یہ ہوتا ہے کہ جب آپ میں لاجیکل تھنکنگ کی ایبیلٹی ہو، یعنی آپ لاجیکل تھنکنگ کر سکتے ہیں، وہ نالج جو ہم لاجیکل تھنکنگ کے ذریعے حاصل کرے وہی نالج ریئل نالج ہوگا، وہی نالج بینگ نالج ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو وہ نالج جو ریزن کے ذریعے حاصل ہو جائے وہی نالج ریئل نالج ہے، یعنی the knowledge that obtains through reason، that knowledge is being knowledge۔ ایک ٹرم یوز ہوتا ہے کہ what is being knowledge، تو بینگ نالج کے دو کلاسز آپ کو ملیں گے۔ اگین کچھ کہیں گے وہ ایمپیریسسٹ فلاسفرز ہے، لیکن جن کا ماننا یہ ہے کہ جو ریزن کے ذریعے نالج حاصل ہو جائے اس نالج کو ہم نے ریئل نالج کہنا ہے، تو ان فلاسفرز کو ہم نے ایپسٹیمولوجی میں اس کے لیے ایک اسپیسیفک ورڈ یوز ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں ریشنلسٹ فلاسفر۔ ریشنل یعنی وہ نالج جو ریزن کے ذریعے حاصل ہو جائے، وہ نالج جو ریشنل کے ذریعے حاصل ہو جائے اس نالج کو ہم نے بینگ نالج کہنا ہے، اس نالج کو ہم نے ریئل نالج کہنا ہے۔ اب ریشنل کیا ہے؟ ریزن کا تو میں نے بتایا، اگر آپ میں لاجیکل تھنکنگ کی ایبیلٹی ہے تو آپ میں ریزن ہے، یعنی وہ نالج جو ہم لاجیکل تھنکنگ یعنی رائٹ ان رانگ کے بیس پہ جو ہے ہم حاصل کرے اس نالج کو ہم کہتے ہیں کہ یہ نالج ریئل نالج ہے، یہ بینگ نالج ہے۔ اب ریزن کیا ہے؟ دا پاور آف لاجیکل تھنکنگ۔ اب اگر آپ میں پاور ہے لاجیکل تھنکنگ کی، اگر آپ میں ایبیلٹی ہے لاجیکل تھنکنگ کی، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ میں ریزن کی ایبیلٹی ہے۔ اور ریشنل کے بیسڈ پہ جو نالج حاصل ہوتا ہے، یعنی وہ پرسن جو ریزن کو، جو لاجیکل تھنکنگ کو کریکٹلی یوز کر سکتا ہے ڈیسیجن میکنگ میں، وہ پرسن جو لاجیکل تھنکنگ کو یعنی جو ریزن کو کریکٹلی یوز کر سکتا ہے ڈیسیجن میکنگ میں، اسی پرسن میں ریشنل ایبیلٹی ہے۔ یعنی وہ پرسن ریشنل ہوتا ہے، یہ ایموشن بیسڈ پرسن نہیں ہے جو ایموشنل پہ ڈیسیجنز لیتا ہے، یہ لاجک بیسڈ پرسن ہے، یہ ایویڈنس بیسڈ پرسن ہے۔ تو وہ پرسن جو لاجک کے بیس پہ ڈیسیجنز لیتا ہے، وہ پرسن جو ایویڈنس بیسڈ ڈیسیجن لیتا ہے، اس پرسن میں ریشنلٹی ہے، وہ پرسن ریشنل پرسن ہے، اس پرسن میں ریزن ہے، اور وہ اس لاجیکل تھنکنگ کو، ریزن کا مطلب لاجیکل تھنکنگ کی ایبیلٹی، اور وہ لاجیکل تھنکنگ کی ایبیلٹی یہ پرسن جو ہے وہ کریکٹلی یوز کر سکتا ہے، تو اس پرسن میں ریشنل ہے، یعنی یہ ڈیسیجنز لیتا ہے ایویڈنس بیسڈ، لاجک بیسڈ ڈیسیجن لیتا ہے۔ اس طرح کے پرسن کو ریشنل پرسن کہا جاتا ہے۔ تو ابھی پریویس سلائیڈز میں اگر آپ لوگ دیکھیں تو ایپسٹیمولوجیکلی یعنی ایپسٹیمولوجی کے برانچ میں اگر دیکھیں تو اگین فلاسفرز کو دو کلاسز میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے۔ کچھ فلاسفرز ایمپیریسسٹ فلاسفرز ہیں، کچھ فلاسفرز جو ہے وہ ریشنلسٹ فلاسفر ہے۔ ٹھیک ہے، میٹافزیکلی آئیڈیلسٹ اینڈ ریئلسٹ فلاسفرز ہیں، اینڈ ایپسٹیمولوجیکلی دو طرح کے فلاسفرز ہیں، ایمپیریسسٹ فلاسفرز اینڈ ریشنلسٹ فلاسفر۔ صحیح ہے۔
تو جو ریزن بیسڈ ڈیسیجن لیتا ہے اس میں یہ کوالٹی ہوتی ہے کہ وہ ریشنل فلاسفر کہلاتے ہیں۔ تو اسی طرح ہم نے فلاسفی کو آگے لے کے جانا ہے۔ ابھی تک آپ لوگوں نے کی ٹرمز سیکھے ہیں، مزید میں اس سیریز میں لیکچرز اپلوڈ کروں گا، آپ یہ لیکچرز میرے یوٹیوب چینل خان پریپ پوائنٹ پہ دیکھ سکتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔ اگر آپ لوگوں کے کویشچنز ہیں تو مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ تھینک یو۔